برصغیر پر انگریزوں کے قبضے کے دوران ہر انگریز افسر کا ہر 3 برس بعد واپس برطانیہ بلا لیا جاتا. یعنی ایک افسر 3 سال پورے کرتا برطانیہ میں انڈیا میں جہاں پہ ان کا قبضہ تھا، پھر اسے واپس بلا لیا جاتا کہ کہیں یہ مقامی رسم و رواج کے عادی نہ ہو جائیں یا اس کی ریٹائرمنٹ تک کسی دوسرے ملک میں بھجوا دیا جاتا. انڈیا میں صرف 3 سال، یا جو اپنی ملازمت مکمل کرنے کے بعد واپس برطانیہ آتا اسے کوئی عوامی عہدہ نہ دیا جاتا. دلیل دی جاتی تھی کہ آپ غلام قوم پر حکومت کر کے آئے ہو، جس سے تمہارے رویے اور طور طریقے میں تبدیلی آ گئی ہے. یہاں اگر اس طرح کی کوئی ذمہ داری تمہیں سونپی جائے تو آپ ہم آزاد قوم کے ساتھ بھی اسی طرح کا برتاؤ کرو گے. ایک لائن سننے والی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ویڈیو لمبی ہے، مولوی ہوں. بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ خوش رہیں. تو ہم آزاد قوم کے ساتھ بھی اسی طرح کا برتاؤ کرو گے. برطانیہ کی ایک انگریز خاتون کا شوہر سول سروس آفیسر تھا. یہ واقعہ سننا ہے. اس خاتون نے زندگی کے کئی سال ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گزارے. واپسی پر اس نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب لکھی. میرا شوہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر تھا. تب میرا بیٹا 4 سال کا، بیٹی 1 سال کی تھی. انہیں ملنے والے 100 ایکڑ پر محیط رہائش گاہ میں ہم رہتے تھے. 100 ایکڑ. ہمارے گھر اور خاندان کی خدمت گزاری پر 200 افراد مامور تھے. روز محفلیں ہوتی، شکار کے پروگرام بنتے، بڑے بڑے ذمہ دار ہمیں اپنے ہاں مدعو کرنا باعث فخر سمجھتے تھے. بڑے بڑے ذمہ دار جہاں ہم چلے جاتے اسے وہ اپنی عزت افزائی سمجھتا. ہمارے ٹھاٹھ ایسے تھے کہ برطانیہ میں ملکہ اور شاہی خاندان کو بھی بمشکل ہی میسر تھے. ریل کے سفر کے دوران نوابی ٹھاٹھ سے آراستہ ایک عالی شان ڈبہ ہمارے لیے مخصوص ہوتا. ہم ریل میں سوار ہوتے، سفید وردی میں ملبوس ڈرائیور ہمارے سامنے اپنے ہاتھ باندھے کھڑا سفر کے آغاز کی اجازت طلب کرتا. ہماری اجازت ملنے پر ہی ریل چلنا شروع ہوتی. ایک مرتبہ ہم سفر کے لیے ریل میں بیٹھے. روایت کے مطابق ڈرائیور نے ہمارے روبرو حاضر ہو کر ہم سے ریل چلنے کی اجازت طلب کی. اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی میرا بیٹا بول اٹھا. اس نے ڈرائیور سے کہا ریل نہیں چلے گی. جو حکم چھوٹے سرکار. اس سے کچھ دیر بعد ہی اسٹیشن ماسٹر سمیت پورا عملہ جمع ہو کر میرے 4 سالہ بیٹے سے ریل چلانے کی اجازت طلب کر رہا تھا، مگر بیٹا اجازت دینے کو تیار نہ تھا. بالآخر بڑی مشکل سے میں نے چاکلیٹس دینے کے لالچ پر ریل چلانے کی انہیں اجازت دی. تب سفر کا آغاز ہوا. چند ماہ بعد میں دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے واپس برطانیہ آئی. ہم بذریعہ بحری جہاز لندن پہنچے. ہماری منزل ویلز کی ایک کاؤنٹی تھی جس کے لیے ہم نے ٹرین کا سفر کرنا تھا. بیٹی اور بیٹے کو اسٹیشن کے ایک بینچ پر بٹھا کر میں ٹکٹ لینے چلی گئی. قطار طویل ہونے کی وجہ سے خاصی دیر ہو گئی، جس پر میرا بیٹا بگڑ گیا. ہم ریل میں بیٹھے عالی شان کمپاؤنڈ کے بجائے فرسٹ کلاس کی سیٹیں دیکھ کر بیٹا ایک بار پھر ناراضگی کا اظہار کرنے لگا. اپنے مقررہ وقت پر ریل نے سیٹی ماری. سفر شروع کیا.
تو بیٹے نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے یہ کہہ رہا تھا، یہ کیسا الو کا پٹھا ڈرائیور ہے، ہم سے اجازت لیے بغیر ہی اس نے ریل چلانا شروع کر دی۔ میں پاپا سے کہہ کر اسے جوتے لگواؤں گا۔ میرے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو گیا۔ بیٹے سے کہا، یہ تمہارے باپ کا ضلع نہیں، ایک آزاد ملک ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ می لارڈ، یہ ایک آزاد ملک ہے، یہاں ڈپٹی کمشنر جیسے 2 ٹکے کے سرکاری ملازم تو کیا، وزیر اعظم اور بادشاہ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو خوار کر سکے۔ آدھی رات کو اسلام آباد میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ ایکسیڈنٹ 2 لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اسکوٹی پہ ہوتی ہیں اور جو پارٹ ٹائم جاب کرتی ہیں۔ آپ کہیں کہ یہ کہانی پرانی ہو گئی ہے، جاب کرتی ہیں۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو راشی ہے، بددیانت ہے، جس کو جرنیل لائے ہیں بلوچستان سے، آصف صاحب، اس کا بیٹا اور اس کے 2 دوست V8 مارتے ہیں ان لڑکیوں کو۔ کل بھی سوال کیا تھا کہ 2 ٹکے کے جج کے پاس V8 کہاں سے آئی؟ چلو آ گئی ہوگی۔ جج موقع پہ پہنچ گیا، پولیس بھی پہنچ گئی، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہاں جج سیٹنگ میں نہ لگا رہتا پولیس کے ساتھ، پولیس کو طریقے نہ بتاتا رہتا، تو ایک لڑکی بچ سکتی تھی، اس میں جان تھی۔ لیکن اپنے بچوں کو گھر بھگانے، ثبوت مٹانے کے چکر میں جج وہاں موجود تھا، پہنچ گیا، وہ دوسری لڑکی بھی جان سے گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی میں نے آپ کو پرانی سنائی ہے؟ یہ اشرافیہ کے بچے، یہ کون ہے زرداری کا لونڈا؟ یہ یہی ڈپٹی کمشنر کا بیٹا ہے۔ یہ کون ہے نواز شریف کی کڑی؟ یہ اسی کی بیٹی ہے۔ یہ کون ہے آپ کے جرنیل؟ یہ وہی ہیں جن کی اجازت سے، ہماری اجازت کے بغیر جو ہے نا، جس نے اپنی پوٹی کی ہوگی پینٹ میں کہ ہماری اجازت کے بغیر ٹرین چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 4 دسمبر 2025 ہے اور دن ہے جمعرات کا، اور آپ سے ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ جمعرات والے دن اپنے مرحومین کو لازمی آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے اور ان کو ایزی لوڈ کرنا ہوتا ہے اپنی دعاؤں کا۔ بے شک آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، 1-2 منٹ نکالیں اور ان کو ایزی لوڈ بھیجیں تحفوں کا، دعاؤں کی صورت میں۔ اس کے علاوہ کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، ایک ویلاگ رکھنا ہے، لیکن پہلے وہی درخواست ہے کہ اگر آپ نے پہلی دفعہ جو ہے وہ تھمبنیل کلک کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے نہیں سنایا ہوگا۔ پاکستان کی پوری تصویر کشی ہے، ہر واقعہ فضول نہیں ہوتا۔ کل پرسوں ایک محترم ویور نے یاروں کے ساتھ لڑائی، مجھے بڑا واقعہ پسند آیا، میں نے آپ کی نظر کیا تو وہ تنقید کر رہے تھے کہ یہ فضول واقعات نہ سنایا کریں، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ بہرحال ان کی اپنی رائے ہے، ان کی رائے سر آنکھوں پہ۔ اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو لائک کر دیں رضائی سے ہاتھ نکال کے، اور یہ واقعہ پہنچا دیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور 1947 سے پہلے کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے، پیغام پہنچا دیں۔ اور جو ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں وہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں، اس سے پازیٹیو سائنس جاتے ہیں یوٹیوب کو۔ آج جمعرات کا دن ہے اور عمران خان سے وکلا اور سیاسی جو قائدین ہیں ان کی ملاقات کا دن ہے۔ 6 لوگوں کے نام بھیج دیے گئے ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ جو ہے وہ سہیل خان آفریدی ہیں، وزیر اعلیٰ KP کے۔ اس کے علاوہ شاہد خٹک ہیں جن کو پارلیمانی لیڈر مقرر کیا گیا ہے، اور دوسرے KPK کے 4 جو ہے نا وہ MPAs ہیں، 4 کے 4 نوجوان لوگ ہیں، شفقت ایاز بھی ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ سہیل خان آفریدی کو جو ہے وہ نہیں ملنے دیا جائے گا۔ یہ میرا خیال ہے ان کا 7واں یا 8واں وزٹ ہوگا اڈیالہ کا۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیکل وجہ بھی ہے کہ آج NFC ایوارڈ کا اہم اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں، اور عمران خان نے ہدایت بھیجی ہے
آفریدی کو کہ وہ اس اجلاس میں لازمی شرکت کرے، کیونکہ صوبوں کا حصہ ڈسکس ہوتا ہے اور وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ یہاں پہ لڑے NFC ایوارڈ کے اجلاس میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈپلومیٹ، یہ بڑا مشہور اخبار ہے انگریزی کا، اس نے سسٹم کو وارن کیا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں ذوالفقار علی بھٹو ہے کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا گیا اور آپ لوگ بغیر کارمینہ کھائے اس کو ڈکار گئے، ہضم کر گئے، تو اب یہ 1977 نہیں ہے اور نہ عمران خان بھٹو ہے، یہ 2025 ہے، اور جو عمران خان کی فالوئنگز ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ڈپلومیٹ نے مثال بے نظیر کی بھی دی ہے کہ بے نظیر کے ساتھ بھی یہی ہوا، بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن انہوں نے خبردار کیا ہے کہ آپ عمران کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یہ انٹرنیشنل میڈیا نے کہا ہے۔ ایک اور بہت بڑا اخبار ہے سالوں پہلے، گارڈین نے کیا سٹوری کی ہے؟ گارڈین نے سٹوری کی ہے جنرل عاصم منیر پہ، اور ان کا جو عنوان ہے، ان کا عنوان یہ ہے کہ بادشاہ سے اوپر بادشاہ، یہ ان کا جو ہے وہ عنوان ہے، اور انہوں نے زبردست اداریہ لکھا ہے۔ اس میں لائف ٹائم استثناء پہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے استثناء مل جائے کہ وہ جو مرضی کرے، پھر ساری بندے کو ساری جو ہے نا ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ملے۔ بہرحال یہ اگر آپ نے پڑھنا ہے گارڈین کا تو یہ زبردست جو ہے وہ آرٹیکل ہے جو انہوں نے جنرل پرویز مشرف پہ لکھا ہے۔ اس کے بعد سہراب برکت کی جو ہے نا وہ ان کو جوڈیشل کیا گیا، ان کی ضمانت کی درخواست دائر ہوئی، لیکن پھر پتہ چلا کہ آج سے 16 مہینے پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ مکھیہ منتری کی جو نواز شریف کی کڑی ہے اس کی شان میں گستاخی کی تھی، لہٰذا ایک نیا مقدمہ ان پہ درج ہو گیا ہے۔ اب جو ہے سہراب برکت، اس مقدمے میں بھی 40 دن کا ریمانڈ مانگا گیا کہ 40 دن کا ریمانڈ دیا جائے، لیکن پولیس نے 2 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا۔ اب ان پہ دوسرا کیس جو ہے وہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے دل دہلا دینے والی جو ہے نا یہ خبر ہے، ملتان میں ایک رکشہ ڈرائیور پہ جو ہے وہ 2000 کا جرمانہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ جو ہے نا وہ 13 کروڑ اور تقریباً 9 لاکھ کے چالان جو ہے وہ کر ڈالے ہیں پولیس نے، کیونکہ اوپر سے حکم ہے، پیسوں کی بھی ضرورت ہے، پھر کوئی سرجری، کوئی میک اپ، کوئی سیلون۔ تو ملتان میں ایک رکشہ ڈرائیور کو 2000 کا جرمانہ کیا گیا، تو 5-7 منٹ کے بعد وہ رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ انتقال کر گیا، اور جو ہے نا اس کے رکشے سے برآمد ہوئے ہیں 2 ٹماٹر، اس کے علاوہ پیاز، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے چائنا کے کھلونے تھے بچوں والے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ رکشے سے برآمد ہوئی ہیں، لیکن وہ اپنے تمام جو غم تھے، وہ اپنی جو تمام شکایات تھی وہ اوپر لے کر پہنچ گیا ہے وہ رکشہ ڈرائیور۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ جس کے قاتل جو ہے وہ نامعلوم ہو تو اس کی قاتل جو ہے وہ ریاست ہوتی ہے، اور اس میں تو خیر نامعلوم والی بات ہی نہیں ہے، صاف طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کیا سلوک کر رہی ہے۔ اگر ہم اپنے وی لاء کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ نوٹیفیکیشن کا جو ہے وہ معاملہ وہ پھنسا ہوا ہے، یعنی اگر اللہ واسطے کی بات کی جائے تو کوئی کہہ رہا ہے 28، کوئی کہہ رہا ہے 29 نومبر، یعنی آرمی چیف صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اصولی طور پہ اور قانونی طور پہ اس وقت فوج کا کوئی سربراہ نہیں ہے، اور مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی وہ ریٹائر ہو کر گھر بھی چلے گئے ہیں، ان کا آفس بھی ختم ہو گیا ہے۔ فوج کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ چین آف کمانڈ کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ تو بہرحال جو ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن ایک خبر سامنے آئی ہے، مختلف تبصرہ نگاروں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ شرط یہ رکھی جا رہی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، سابقہ DG/ISI، ان کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا جائے گا، یہ لاہور کی شرط ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کی شرط ہے کیونکہ یہ موصوف جو ہے یہ مکھیہ منتری کے استاد کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں، اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ پنجاب میں جو فرعون کا راج ہے، جو یزید کا راج ہے، وہ جناب کے مشورے ہیں کہ ہر کسی کو مارو، ہر کسی کو، 1 مہینے میں 1000 بندہ بلکہ 2100 بندہ
جو ہے نا وہ ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ یہ آپ چلان دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا استاد محترم ہیں مکھیہ منتری کے ندیم انجم صاحب۔ ندیم انجم صاحب کون ہیں؟ ندیم انجم صاحب کا پہلا تعارف یہ ہے کہ جو ہے وہ 9 مئی اور ندیم انجم نے جو سوٹے اور جو ہے نا ڈانگا ماری قوم کو، اس کے علاوہ ندیم انجم دوسرے نمبر پہ ہیں عرش شریف کے قاتلوں میں FIR میں۔ پہلے نمبر پہ باجوہ ہے، دوسرے نمبر پہ ندیم انجم ہے۔ یعنی یہ کہ اور یہ جو FIR ہے یہ عرش شریف کی ماں کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں، کسی اور طرف سے نہیں، دوسرا نام جناب کا ہے۔ اب ان کو جاتی امراء کی جو ہے نا وہ شرط پہ NSA نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے سنیں بنایا جا رہا ہے۔ وہ جو نوٹیفیکیشن کی لے دے ہو رہی ہے کہ ہم نوٹیفیکیشن کریں گے تو آپ ہمارے لیے کیا کریں گے، آپ ہمارے لیے کیا کریں گے، اس میں سنا ہے کہ یہ جو ہے نا ندیم انجم صاحب یہ دوبارہ آ رہے ہیں۔ تو لوگ تیاری پکڑیں، خاص کر ہمارے جیسے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جب رات کو 11 بجے پورے ملک سے پتہ چل گیا کہ 80% PTI جو ہے نا الیکشن جیت گئی ہے، تو پھر سکندر سلطان راجہ وہ بغیر پروٹوکول کے وہ روانہ ہوتا ہے آپارا اور اس شخص سے جو ہے وہ ملتا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ سارا فارم 47 اور مینڈیٹ چوری کرنے کا سارا پلان جو ہے وہ جناب دیتے ہیں۔ جب پنجاب اور KPK کی اسمبلی عمران خان نے توڑ دی اور عمر عطا بندیال نے فیصلہ دیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ، تو جناب پہنچے تھے عمر عطا بندیال کے پاس سپریم کورٹ میں بذات خود وردی میں کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ تو بہرحال سنا ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن رہے ہیں، کیونکہ جو DG ISI ہیں عاصم ملک موجودہ وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، یعنی وہ ایک ٹکٹ پہ شعلے بھی دیکھ رہے ہیں اور جو ہے نا وہ شعلے بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی سنی دیول کی فلم بھی دیکھ رہے ہیں، ایک ٹکٹ پہ 2 شو دیکھ رہے ہیں، 2 تنخواہیں لے رہے ہیں، DG ISI بھی ہیں اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں۔ تو اب بہرحال بہت اوپر سے سفارش آئی ہے کہ ہمارا بندہ لگایا جائے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، اور وہ ہوگا ندیم انجم۔ یہ جو ہے نا وہ فرمائش ہے جاتی امراء کی۔ اب یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے نا، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے رابطے ہوتے ہیں، CIA ہو گئی، را ہو گئی، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جو دوسری ایجنسی ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیل کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ اپنا بندہ جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ وہ بیرونی آقاؤں کو بھی خوش رکھ سکے، اندرونی کو بھی اور بیرونی کو بھی۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں یہ ہم پہ شعر ہیں، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو حکمران وہ اپنے لوگوں پر وہ ریشم ہو تو باہر وہ شیر ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنوں پر جو ہے نا وہ لانتی ہو، اپنوں پر کسائی ہو، تو وہ باہر والوں کے آگے بھیگی بلی بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس ندیم انجم کی ایک تصویر ہے پرانے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ جب بائیڈن تھا، وہ تصویر آپ گوگل پہ نکال لیں، فیلڈ مارشل صاحب اور یہ ندیم انجم صاحب کیسے ملاقات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال ایک بار پھر یہ کسائی اور مینڈیٹ چور جنرل جو ہے وہ واپس آ رہا ہے، تو لوگ جو ہے نا وہ سانڈے کا تیل ملنا شروع کر دیں، خاص کر میرے جیسے لوگ۔ اس کے بعد دل بڑا کر رہا ہے ان کا نوٹیفیکیشن روکنے کو، کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ روکیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ایکسٹینشن ملتی ہے نا، تو جس کو بھی ایکسٹینشن ملتی ہے اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس کا اتنا اثر و رسوخ جو ہے وہ نہیں رہتا۔ اب شریف فیملی کا ڈیلیما کیا ہے، الجھن کیا ہے؟ الجھن یہ ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن نہیں کرنا چاہتے۔ یہ یعنی سمپل سی بات ہے، سمپل سی، کہ نیا آرمی چیف ہے۔ اب ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ عاصم منیر نے ہمارے لیے کیا ہے، الیکشن سے لے کر 9 مئی سے لے کر 26 نومبر سے لے کر مریدکے سے لے کر کشمیر سے لے کر، وہ کون کرے گا؟ اتنی پستی میں کون گرے گا؟ اپنے لوگوں کے سر کون کھولے گا؟ گولی کون چلائے گا؟ یہ شریف فیملی کو بتایا جا رہا ہے۔
کہ اس سطح پر کوئی بھی جرنل نہیں جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات ان کو بتائی جا رہی ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن نہ ہوا تو الیکشن، لاسٹک والی شلواریں، پہلے بھی لاسٹک ہے، اور اسطور کے بقول نواز شریف کا تو لاسٹک بھی نہیں ہے، نواز شریف نے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے۔ کل پرسوں جاوید چودھری نے کیا کہا ہے پتہ ہے؟ اب یہ جاوید چودھری کون ہے، ابصار عالم کون ہے، سرکاری حاجن کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ طلعت حسین کون ہے؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ یہ برس پڑے ہیں ان پہ، اور جاوید چودھری نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ جرنل نے 70,000 کی لیڈ کور کی، منہ سے کہہ رہے ہیں، منہ سے، کہ ہاں ہم نے الیکشن چوری کیا۔ 70,000 کی لیڈ عاصم منیر نے کور کی۔ وہ لیاقت چٹھا یاد نہیں ہے، کمشنر پنڈی، وہ بھی اتنا ہی کہہ رہا تھا، وہ 80,000 کی لیڈ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کور کی، ہم سے کور کروائی گئی۔ تو آپ ادھر لاسٹک والی شلواریں ہیں۔ اچھا، ایک اور کام ہوا ہے اس دوران عظمی خان کو ملاقات کی اجازت دی گئی ہے۔ جرنیلوں کے ذہن میں تھا کہ عمران خان سچویشن دیکھتے ہوئے ہمیں کندھا دیں گے۔ کل پرسوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب خسرا ویاگرا کھا لے، یعنی آپشن ان کے پاس ہوتا ہے جرنیلوں کے پاس۔ انہوں نے ملاقات کروائی کہ اندر سے لومڑی کی طرح کوئی بیان آئے گا ہمارے حق میں تو ہم عمران کی طرف پلٹ جائیں گے اور ان کی شلواریں اتار دیں گے۔ لیکن عمران نے اندر سے وہ کیا، آپ کو پتہ ہے، عمران نے بھی کندھا دینے سے انکار کر دیا۔ اب جرنیل کہتے ہیں نہ عمران مان رہا ہے، ان کو بھی کھو دیں تو پھر کدھر جائیں گے؟ کوئی تو ہمیں پالیسیاں چاہیے، کوئی چہرہ تو چاہیے ہمیں۔ مارشل لاء کو انٹرنیشنل کمیونٹی قبول نہیں کرے گی۔ تو یہ جو ہے وہ سارا معاملہ، ایک تو ندیم انجم والی شرط ہے، یعنی نواز شریف کا دل کرتا ہے انقلابی بننے کو، دل کرتا ہے سٹینڈ لینے کو۔ پھر ایک بار پھر لوگوں میں اپنے آپ کو اس نے چیخ گویرا بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن شلواریں وہ گرتی ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ استعفیٰ دیں، چھوڑیں گاڑیاں لائٹوں والی، چھوڑیں پروٹوکول کہ ہم ہار گئے ہیں جی، دفعہ جو کرنا ہے کریں ملک کا، وہ نہیں کریں گے۔ اقتدار کے بغیر ان کباڑیوں کو جانتا کون ہے؟ دہاڑیاں کیسے لگائیں گے؟ 5,300 ارب کی کرپشن 3 سال میں کس نے کی؟ یہ کہہ رہے ہیں فوجیوں نے کی، فوج کہہ رہی ہے آپ لوگوں نے کی۔ بہرحال یہ جو ہے نا نوٹیفیکیشن روکنے کو، اور سنا ہے بشارت راجہ کی میرا خیال ہے خبر تھی کہ آج 5 بجے تک کا الٹیمیٹم ہے کہ نو بکواس، نوٹیفیکیشن آج 5 بجے تک کریں۔ یہ جو آج یعنی جمعرات والے دن، اب دیکھتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب ابصار عالم کہہ دے حالات خراب ہیں، جب طلعت حسین کہہ دے حالات خراب ہیں، جب سرکاری حاجن کہہ دے حالات خراب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی جو ہے وہ حالات خراب ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ سے معذرت کہ لائٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ فیصل واڈا، یعنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، اس کا ماں باپ کون ہے، اس کا شجرہ نسب کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کو سیاست میں کون لایا ہے۔ عمران خان کو ایک وقت میں یہ باپ کہتا تھا، لیڈر کہتا تھا، اس نے جو ہے نا وہ آ کے بکنا شروع کر دیا ہے کہ جی لگے گا وہ گورنر راج لگے گا KPK میں، دبا کے آپریشن ہوگا، سہیل آفریدی کو جو ہے نا وہ ڈسکوالیفائی کرایا جائے گا۔ یہ تو تھا PTI کے لیے۔ حکومت کے لیے کیا زبان استعمال کرتا ہے؟ وہ جو میں آپ کو 5 بجے والی بات کہہ رہا ہوں، حکومت کے لیے کہتا ہے کہ بتی بنائی جائے گی نوٹیفیکیشن کی بتی، اور گلے سے نکالی جائے گی۔ لینگویج چیک کریں ذرا، اب وہ پہلا واقعہ یاد کریں جو میں نے ابتدا میں سنایا، اور لینگویج چیک کریں یہ کس کی لینگویج ہے؟ واڈا کی۔ واڈا کون ہے؟ یہ جناب کی لینگویج ہے کہ بتی نکالی جائے گی۔ یہ ان کی ٹوٹل پڑھائی، ان کی ٹوٹل ٹریننگ۔ اور پھر اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ جی جو زبان ہے، جو ذہنی مریض کہہ رہے ہیں، ان کی زبانوں سے جوتے کا تلوا بنایا جائے گا۔
اپنوں پہ شیر، نیتن یاہو کے دلارے، اسرائیل کو پیارے۔ نیتن یاہو کہہ رہا ہے جی موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم، یہ فوج آئے، یہ فوج آئے، ترکی کی فوج نہ، یہ فوج آئے۔ اپنوں کو کہہ رہے ہیں کہ زبان سے جوتے کا تلوا بنایا جائے گا، اپنوں کو کہہ رہے ہیں فیصل وارڈا کے ذریعے۔ بتائیں آپ، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیتی ہوئی فوج پہ تنقید ہو رہی ہے۔ کون سی جیتی ہوئی فوج؟ فضائیہ نے بالکل 6 طیارے گرائے، سنتاس معاہدہ، 2 دریاؤں پہ قبضہ ہے، اب تو وہ ڈیٹیل بھی نہیں دیتے چناب اور ستلج کی۔ کون سی جیتی ہوئی جنگ؟ پانی تو ابھی بھی بند ہے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ، یعنی آپ ذرا تصور کریں نا کہ جب جنرل عاصم منیر صاحب یہ بات فیصل وارڈا کو کہہ رہے ہوں گے، یا ان کا نمائندہ فیصل وارڈا کو پیچھے جو ہے نا ہوا والا پمپ مار رہا ہوگا، تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی؟ کیونکہ وارڈا کی حالت غیر تھی۔ وارڈا جو ہے نا وہ قمیص پھاڑنے پہ تیار ہو گیا، وارڈا جو ہے نا وہ کپڑے اتارنے پہ تیار ہو گیا اپنے۔ اس طرح وہ حامد میر کے پروگرام میں آیا، اس نے ٹویٹ کیا، پھر خیر سوشل میڈیا پہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ تو بالکل ٹھیک ہوا، لیکن یہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ جھاگ اڑا رہے ہیں، کیونکہ ادھر وہ نوٹیفیکیشن نہیں دے رہے، ادھر اڈیالہ سے عمران خان نے تسلی کرا دی ہے، تو اس نے یہ اویس نورانی نے بڑا خوبصورت پوائنٹ اٹھایا ہے، اور پوائنٹ یہ ہے کہ ایک جرنیل تو ہمیں 1 ارب میں پڑھتا تھا، 1 ارب میں، یہ ستور نے رپورٹ کیا ہے کہ 1 ارب میں، یعنی جو نقد وہ لے کے جاتا، نقد یعنی وہ جو نقد لے کے جاتا تو وہ 1 ارب ہوتا، باقی اس میں چیزیں شامل نہیں ہیں، مربے، رقبے، پلادے، پلاٹ، وہ نہیں، صرف نقد، پینشن، کمیوٹ۔ اب احمد نورانی کہتے ہیں کہ چیف آف ڈیفنس کتنے میں ہمیں پڑے گا؟ ذرا سوچیں، کیونکہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ پاکستان فیلڈ مارشل تو بھگتا چکا ہے ایوب خان، اور وہ دور بھی اور تھا، اب یہ چیف آف ڈیفنس کو کتنے پلاٹ اور کتنے پلادے ملیں گے؟ یہ سوچا ہے کبھی؟ کیونکہ احمد نورانی رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ جو انتہائی پرہیزگار، نمازی، شریف، شہداء کا وارث راحیل شریف نے انڈیا کی سرحد تک رقبہ لے لیا تھا، اتنا، اور یہ رقبہ اس دوران ناپا جا رہا تھا جس دن جو ہے اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اس دن کاغذات تیار ہو رہے تھے رقبے کے۔ اور باجوہ نے اپنے گھر کے سامنے جو کینٹ کی 92 کنال پڑی تھی، 92 کنال، وہ میری ہے، وہ پتہ نہیں کتنے ارب کی ہے، 92 کنال پنڈی کینٹ کی، یہ میری ہے، اور اس کو نام دے دیا پارک کا، لیکن پارک میں صرف باجوہ اور اس کے بچے جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا، وہ باجوہ نہیں ہے، یہاں یہ آرمی ہاؤس کے ساتھ۔ تو یہ کیا کیا لے گا؟ یہ ایک بادشاہ نے ایک کسان کو کہا کہ یہ ہے تمہارے پاس سٹک، یہ سٹک کا نشان دائرہ لگاؤ مغرب تک، جتنا دائرہ لگا لیا نا وہ زمین تمہاری۔ بڑا خوش، وہ شروع ہو گیا، بھاگتے بھاگتے نشان لگاتا جا رہا ہے، یہ والی تو آبادیاں تھی نہیں۔ ٹائم گزرتا رہا، اچانک اس کو سامنے پہاڑ نظر آ جاتا، کہتا ہے پہاڑ بھی انڈر کر لوں، پہاڑ کو، پھر کوئی باغ، پھر باغ، بہرحال کرتے کرتے اثر ہو گئی، مغرب کی جو ہے نا وہ ٹائم تھا، تو وہ کہتا ہے چلیں اور بھاگا، وہ ادھر سورج اثر کے بعد، آپ کو پتہ ہے سورج کیسے جاتا ہے، وہ کرتا رہا، اس کا سینہ پھٹنے لگا پیاس سے، بھوک سے، بھاگ بھاگ کے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا نا، یعنی یہ لکیر، یہ یہاں سے اس نے شروع کی، یہ اس نے دائرہ جو ہے نا یہ یہاں تک جب وہ پہنچا، یہاں تک ادھر پیر تھے، ادھر لکڑی پہنچی، اور یہاں پہ اس کا انتقال ہو گیا، یہاں پہ وہ اتنی جگہ بچی تھی جتنی ایک قبر کو درکار ہوتی ہے، بادشاہ نے وہیں پہ قبر بنا دی کہ یہ اس کے مقدر میں تھا۔ احمد نورانی نے کہا ہے کہ اب جو بھی ڈی ایچ اے بنے، جو بھی ڈی ایچ اے، اس کا ایک سیکٹر وہ چیف آف ڈیفنس کا ہو، ایک سیکٹر، مکان شکان نہیں۔ یہ احمد نورانی کی تجویز اور مجھے بڑی پسند آئی ہے،
مجھے ایک اور ویسے آ رہا تھا ذہن میں کہ اگر ایک صوبہ دے دیا جائے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ایک صوبہ کیا معنی رکھتا ہے صوبہ؟ ایک صوبہ دے دیا جائے ریٹائرمنٹ پہ چیف آف ڈیفنس کو، تو کیا فرق پڑے گا؟ کے پی کے دے دیا جائے، بلوچستان دے دیا جائے، وہاں پہ منرلز بھی بہت زیادہ ہیں، معدنیات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو احمد نورانی جو ہے وہ پریشان تھے۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ سانجھا کر دوں کہ پہلی دفعہ ہمارا تجربہ ہو رہا ہے کہ چیف آف ڈیفنس کو کیا وہ اسی طرح ہاتھ میں سٹک دی جائے کہ مغرب تک جو تم ناپ لو وہ تمہارا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔